گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، مگر آج خاص سلسلہ ہے، آج انوکھا اور نرالا سلسلہ ہے۔ ویسے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی پیارے ہیں، مگر آج جس کلام کی باری ہے، سبحان اللہ، میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس کلام کے کچھ اشعار ضرور زبانی یاد رکھے ہوئے ہوں گے، اور کیوں نہ یاد رکھیں، وہ کلام ہی نرالا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں فرماتے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے۔ گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ جی جناب، آج وہ کلام ہے جس کی گونج سارے عالم میں ہے، سبحان اللہ۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا دنیا کے اطراف و اکناف، دنیا کی مختلف بولی بولنے والے اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اذان کے بعد ساری دنیا میں جس نغمے کو ایک عظیم شہرت ملی وہ یہی کلام ہے۔ جی ہاں، وہ صلاۃ و سلام جو دنیا میں خاص طور پہ اردو زبان میں لکھے جانے والے سلام میں سب سے طویل سلام ہے۔ 171 جس کے اشعار ہیں، میرے امام نے نبی پاک کے پیارے چہرہ اقدس کی تعریف بھی بیان کی ہے، بلکہ ہر عضو کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے، نبی پاک کی عادتوں کا بھی تذکرہ ہے، میرے آقا کے غزوات کی بات بھی ہوئی ہے، پیارے آقا کی آل و عطرت کی بات بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی شاندار انداز میں بیان ہے۔ یہ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ ایک شاندار گلدستہ ہے۔ جی ہاں، پہنچ گئے ہوں گے، آج اس کلام کی باری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ اس کلام کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ یقیناً 171 اشعار کو پڑھنا، اس کی شرح بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر ہم نے سلیکٹڈ بہت خوبصورت اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ مگر جب بھی دیکھیں، ہمیشہ کی طرح عزت و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے، اور ممکن ہو تو اس سلسلے میں مشکل تو ہوگی، مگر اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ عظیم صلاۃ و سلام جو ساری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کیوں نہ پڑھا جائے، عاشق کے قلم سے لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بزرگوں کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے، چاروں اماموں کا تذکرہ بھی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے، اور آخر میں کیا خوبصورت التجا بھی ہے۔ اس پورے سلام کو لکھنے کے بعد عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ اے کاش قیامت کے دن بھی وہ موقع آئے جب فرشتے مجھ سے کہیں کہ اے رضا، نبی پاک کے سامنے وہ صلاۃ و سلام پھر سنا دو اور میں پڑھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشقوں کے امام کو یہ مرتبہ اور یہ منزل ضرور ملے گی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج اس سلام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ جب محشر کے دن وہ عظیم محفل سجے، وہ صلاۃ و سلام کا عظیم منظر ہو، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم صلاۃ و سلام کو پڑھنا شروع کریں، سبحان اللہ، اس مبارک محفل کا آغاز کریں، اس
صلاۃ و سلام کے جو شروع کے چند اشعار ہیں پہلے اس کی شرح سمجھتے ہیں، اور اس پورے سلسلے کا ہم فارمیٹ یہی رکھیں گے کہ پہلے انشاءاللہ چند اشعار کی شرح سنیں گے اور پھر ان اشعار کو مل کر پڑھیں گے، کیونکہ سمجھ کر پڑھنے کا جو لطف ہے وہ مزید دوبالا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سبحان اللہ، اس کے معنی ہی کتنے خوبصورت ہیں، چنا ہوا، افضل، اعلیٰ، منتخب، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا جو معنی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، اب جان رحمت سے مراد رحمت کی جان، سبحان اللہ، رحمت کی جان یہاں کہا جا رہا ہے، گویا کرم کی روح، سبحان اللہ۔ اچھا، شمع کہتے ہیں چراغ کو، موم بتی کو، اور شمع محفل جو ہوتی ہے وہ محفل، پوری محفل کی جان ہوا کرتی ہے، اور آقا وہ شمع ہیں جو بزم ہدایت کی شمع ہیں۔ یہ بزم ہدایت سے مراد کیا ہے؟ رہنمائی کی مجلس، یعنی نبیوں کی جماعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی انبیاء کی جو بزم ہے اس کی روشن شمع میرے آقا ہیں۔ رب کی رحمت کی جان جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، امام اہل سنت نے اس مصرے کو گویا ایسی محبت سے لکھا کہ ساری دنیا میں یہ مصرع بچے بچے کو گویا یاد ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے افضل و اعلیٰ رسول اور رحمت و ایمان کی جان پیارے نبی، آپ پر لاکھوں سلام ہو، اور اے گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی روشن شمع، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ معنی بنتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، چرخ سے مراد ہے آسمان، اور گل سے مراد ہے پھول، اور باغ رسالت نبوت و پیغمبری کا جو گلشن ہے، رسالت کا جو باغ ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں عرض کر رہے ہیں، آسمان نبوت اور رسالت کے سراجم منیر، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، یہ چمکتا ہوا روشن اور نورانی درود پاک نازل ہو، ان پر ایسا درود نورانی نازل ہو، اور گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، رسولوں کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں سلام ہو، کیونکہ گلستان نبوت و رسالت میں آپ کے کھلنے سے ایسی بہار آئی کہ آپ کے بعد کسی غنچے کے چٹکنے، یعنی نیا نبی آنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اب جناب چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، شہریار ارم یعنی جنت کا بادشاہ، ارم کہتے ہیں جنت کو، اور شہریار ارم یعنی جنت کے بادشاہ، تاجدار حرم، سبحان اللہ، کعبے کا آقا، یعنی کعبہ مشرفہ جہاں ہے، حرم ہے، وہاں کے تاجدار، سبحان اللہ۔ اب نو بہار یعنی نئی رونق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پیارے القابات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جنت کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی تاجدار ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں عرض کیا جا رہا ہے کہ جنت کے بادشاہ، کعبہ مکرمہ کے فرما روا، حبیب کبریا، اور روز محشر گناہ گاروں، سیاہ کاروں کے لیے، بلکہ تمام اہل محشر کے لیے رونقوں اور خوشیوں کا سامان کرنے والے آقا پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، روز محشر رضوان جنت، یعنی حضرت رضوان جو جنت کے دروازے پر موجود دربان ہوں گے، وہ تمام اہل محشر سے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں شہریار ارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، جبھی تو ہم نبی پاک کو مالک جنت کہتے ہیں، یہ رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اب اس تصور میں جھوم کر ذرا اس شعر کو سنیے، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان تینوں اشعار کو اب ایک ساتھ سنتے ہیں، اور پھر مل کر دنیا
بھر میں جہاں ہیں اس صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے گویا تذکرہ کیا ہے میرے آقا کی معراج کا، لکھتے ہیں شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کو انشاءاللہ پہلے سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ اب شب اسرا سے مراد معراج کی رات، دائم سے مراد ہمیشہ، نوشہ کہتے ہیں سربراہ یا دولہ کو، بزم کہتے ہیں محفل کو، عرش جلوہ گاہ رب سبحان اللہ، عرش الہی یہاں مراد ہے، زیب و زینت یعنی آرائش و زیبائش، عرشی سے مراد کیا ہے عرش والا، اور طیب و نزہت سے مراد خوشبو اور پاکیزگی ہے۔ ان دونوں اشعار کو جب ساتھ میں سمجھیں گے تو سبحان اللہ، ایک تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا چناؤ بھی سمجھ آئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی تو کس نرالے انداز میں بیان کی۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پر معراج کی رات تشریف لے گئے تو فرشتوں کی بارات نے سبحان اللہ اپنے اس دولہ کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ رب تعالیٰ نے آپ پر اپنی شان کے مطابق دائمی درود عطا فرمایا، یعنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ جنت کے تمام فرشتوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں سلام محبت پیش کیے سبحان اللہ، اور اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا جنت کی سرداری بھی عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات عرش معلیٰ کی تمام تر خوبصورتیوں اور آرائش و زیبائش کا سبب اور باعث بنے۔ اللہ اکبر۔ جنت اور عرش کی جو زیبائش ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہے۔ کیا عشق بھری بات ہے۔ اور روز محشر کی ساری دھوم کا باعث بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار ہے۔ محشر کی جو بزم سجائی جائے گی اس کے دولہ بھی ہمارے آقا ہوں گے سبحان اللہ۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے مختلف انداز سے مختلف مواقع پر بیان کیا۔ میرے آقا جب عرش کی سیر کو معراج کی رات تشریف لے گئے تو کیا پیاری بات لکھی، وہ سرورے کشورے رسالت، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ گویا وہاں بھی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور کیوں نہ ہو دونوں عالم کا دولہ جو ہے وہ ہمارے آقا ہی تو ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو محشر کی بزم سجائی جائے گی وہ کس لیے ہوگی، اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is no other reason، کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ کیوں سارا محشر سجایا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو میرے آقا کی شان جو ہے وہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، تو سبحان اللہ جب آپ عرش پر جلوہ گر ہوئے تو آپ پر ایسا درود و سلام پیش کیا گیا جو عرش اعظم کی شان کے لائق ہے، یعنی عرشی درود تھا، جبکہ حضور صرف عرش کی زینت ہی نہیں، فرش کی تمام پاکیزگیوں اور خوشبوؤں کا صحرا بھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر ہی ہے۔ سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ، ان دونوں اشعار کو معراج کی رات کے خوبصورت منظر کو تصور میں لا کے سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام لکھتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت دو اشعار کی طرف ہم جائیں گے۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ صاحب رجعت، رجعت کہتے ہیں لوٹانے کو، شمس سے مراد سورج ہے، قمر سے مراد چاند ہے۔ اچھا یہاں اب نائب دست قدرت، نائب یعنی قائم مقام، خلیفہ، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور قدرت یعنی اختیارات الہیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جناب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، بڑی پیارے دونوں معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جنہوں نے سورج کو لوٹایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے والے، رجعت شمس اور شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے کرنے والے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خدائی طاقتوں اور جملہ اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں، آپ کی ذات پر سبحان اللہ لاکھوں سلام ہو۔ دونوں معجزات کا تذکرہ بھی کر دیا، نبی پاک کی اتھارٹی اور پیارے آقا کے اختیارات کی بات کی کہ خلیفہ اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے گویا مظہر ہیں کہ پیارے آقا دعا کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اس کے مشکل الفاظ کیا ہیں؟ عرش، سبحان اللہ، یہاں وہی عرش الہی مراد ہے، اور زیر نگی یعنی محکوم، تابع ہونا، قاہر سے مراد زبردست۔ اچھا ریاست، حکومت، یعنی تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر شے کا اختیار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دیا گیا، اور ہر چیز آپ کے فرمان کے تابع کر دی گئی۔ پتھر اور درخت
آپ کے اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں، چاند اور سورج بھی آپ کی بات مانتے ہیں۔ میرے آقا کی ایسی زبردست حکومت ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکومت پر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں کو اس کی تضمین ذرا ان دونوں اشعار کی سنیے گا۔ شعراء نے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے پہلے کچھ اشعار لکھے جو مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولیں شجر، دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب، مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب اس دوسرے شعر کی تضمین ذرا سنیے۔ جس کا فرمان فرمان جاں آفری، پاک قانون جس کا کتاب مبین، وہ جو ہے مظہر احکم الحاکمین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ آئیے دو اشعار اب مل کر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب رجعت شمس و شق القمر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوبصورت اشعار کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہے اور ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور موتیوں کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان بیان کی، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا سب سے پہلا نبی ہونا بھی اور آخر نبی ہونا بھی کس شان سے بیان کیا ہے، فتح باب نبوت۔ سبحان اللہ۔ اس فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کسی چیز کے ابتدا کرنے کو، باب کہتے ہیں دروازہ۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت و رسالت کا آغاز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہوا، کیونکہ نبی پاک ہی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر بے حد اور بے حساب مرتبہ درود ہوں اور آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں۔ اور اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں منت سے مراد کیا ہے؟ یہ منت سے مراد ہے احسان۔ سبحان اللہ۔ گویا اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کہ ہمارے آقا رب عز و جل کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر، مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں پیارے آقا عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اس نے اپنا محبوب ہمیں بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا کیا گیا، جبھی تو پیارے آقا کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت پر اعلیٰ ہی رحمت اور درود نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے اس احسان یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کتنا بڑا احسان ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس احسان پر کس طرح درود پیش کرنے ہیں وہ انداز بھی اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے
حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا شعر، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ثروت کہتے ہیں دولت کو، فقیروں کے پاس کون سی دولت ہے؟ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا خوبصورت اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو تو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن غریبوں کے ماوا و ملجا محبوب خدا نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما کر بادشاہوں سے بھی آگے کر دیا۔ آپ پر بے حد اور بے حساب درود ہوں۔ ہم محتاج لوگوں کی تو ساری دولت اور پونجی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہماری اس پونجی پر، ہماری اس دولت پر لاکھوں سلام ہو، کیونکہ ان کے جو غلام ہو جاتے ہیں سبحان اللہ پھر کیا کچھ مل جاتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے دو جگہ پر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ ایک جگہ تو بادشاہوں اور تاجداروں کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ جو سرکار کے در کے گدا ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کچھ ملتا ہے جو بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بتایا کہ میں کس گلی کا گدا ہوں، میں کس آقا کا دربان ہوں، کہاں کا فقیر ہوں۔ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تو کیوں نہ ہم جھوم کر کہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جلوہ کہتے ہیں دیدار کو، نظارے کو، مرجھائی کلیاں یعنی سوکھے گنچے، اور منبت کہتے ہیں اگایا ہوا یا اگنے کی جگہ۔ کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ایسا نورانی ہے کہ جس کے دیدار سے دل کی مرجھائی ہوئی اور خشک کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ قربان جائیں بابرکت اور اس پاکیزہ پھول پر اور اس کی اٹھان پر، آپ پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، لاکھوں درود ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے چہرہ انور کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا خود جدر نظر فرما دیں، اعلیٰ حضرت اسی صلاۃ والسلام میں تو لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو نبی پاک کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔